الحمدللہ 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 حمدن کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر اقبال کا ایک مشہور شعر ہے، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشے من۔ برادران اہل سنت، میں فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی 70، موبائل نمبر 9820672770۔ حضرات گرامی وقار، ابھی واٹس ایپ پہ ایک ریکارڈنگ سننے ملی من مانی میاں کی، معاف کیجئے گا، دل میں تھوڑا بہت احترام تھا اب تک، لیکن اس آڈیو کو سننے کے بعد وہ ساری عزتیں، وہ سارا احترام، اکرام، تعظیم و تکریم اب رخصت ہو گئی ہیں۔ ہم کسی سے بھی اللہ و رسول کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ و رسول کی رضا کے لیے ہی کسی سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کہ اکثر لوگوں نے یہ حدیث سن رکھی ہے، حدیث قدسی ہے، جس کے الفاظ خداوند قدوس و جبروت کے ہیں اور جس کے راوی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جی ہاں، ایسا ہی کچھ کام مرکز اہل سنت بریلی شریف سے تعلق رکھنے والے منان رضا خان نے کیا ہے۔ آج 31 جولائی 2021 بروز شنبہ یعنی سنیچر میں یہ ریکارڈنگ جاری کر رہا ہوں۔ اس میں جہاں ان کا رد ہے وہاں اس بات کا بھی خلاصہ ہے کہ مجھے 11 لوگوں سے خلافت ہے، جن میں سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان بھی ہے، حضور امین شریعت علیہ الرحمہ بھی ہے، حضور اشرف الفقہاء علیہ الرحمہ بھی ہیں، اور ایک یہ صاحب بھی ہیں۔ تقریباً 8 سال قبل عرس نوری کے موقع پر درگاہ اعلیٰ حضرت میں ان صاحب نے جبراً مجھے عمامہ شریف پہنا کر خلافت دی۔ نہ میں نے اس کی کبھی خواہش کی اور نہ میں نے کبھی اس کا چرچا کیا۔ آج میں ان کی خلافت جو اگر میں باقی رکھوں تو میرے حق میں کھلی آفت ہے، واپس کر رہا ہوں، کیونکہ اب خود یہ بزرگوں کے فیضان سے، ان کی عنایات سے محروم ہو گئے، تو جو خود محروم ہو اس سے وابستگی چہ معنی دارت۔ اور ایک بات اچھے سے بتا دوں کہ حق گوئی کے معاملے میں میں کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ مجھ پر دشمنان اسلام کی جانب سے، گستاخان رسول کی جانب سے، صلح کلیوں کی جانب سے حملے تک ہوئے، لیکن حق گوئی کے معاملے میں میں کبھی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہوتا ہوں۔ حضرات گرامی وقار، منانی میاں کے دل میں جو خباثت تھی، گندگی تھی، جو نہ جانے کتنے برسوں سے ان کے دل میں کوڑ بن کے پنپ رہی تھی، آج وہ زبان پہ آ گئی، اور زبان کا یہ کینسر پھوٹ کر جب نکلا تو عوام کے درمیان آ گیا۔ اس لیے مجبوراً مجھے یہ ریکارڈنگ ڈالنی پڑ رہی ہے۔ اس میں انہوں نے کئی طرح کے الزامات، بہتان بازیاں، الزام تراشیاں، اور زبان تو اگر آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو کوئی بھجیا تلنے والا، رکشہ چلانے والا یا چپل سینے والا اس سے بھی گیا گزرا شخص ہے۔ یعنی زبان کا جو معیار ہونا چاہیے ایک عالم دین کا، خیر عالم تو یہ ہے نہیں، یا پیر طریقت کا، یا کسی دینی رہنما کا، یا کسی بڑی خانقاہ سے تعلق رکھنے والے کا، زبان کا وہ معیار بالکل بھی نہیں ہے۔ خبیث، کتا، مردود اور نہ جانے سالہ، اور یہاں تک کہ کہتے کہتے یہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان تک پہنچ گئے۔ پہلے تو ایک بات بتا دوں کہ یہ مسئلہ اٹھا ہے اور اسے خوب صلح کلیوں نے ہوا دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ بھاگتے بھوت کی لنگوٹ بھلی، یعنی جو مل جائے بھلا ہے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ حضور قائد ملت اسلامیہ، قاضی القضات فی الہند،
حضرت العلامہ الحاج الشاہ مفتی اسجد رضا خان قادری دامت برکاتہم القدسیہ کے داماد اپنے صوبے کے سی ایم کے پاس گئے۔ اب عوام کو جو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا میں خلاصہ کر دوں کہ یو پی کے اندر یتی نرسنگانند سرسوتی ایک بہت بڑا خبیث شخص ہے جس نے قرآن کریم پر، مقدسات اسلام پر اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھیٹا کشی کی، نازیبا کلمات استعمال کیے، اور وہیں پر خبیث وسیم رضوی رافضی نے بھی ایسا ہی کام کیا۔ تو منمانی میاں ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے تھا اس موقع پر؟ سیدھے تلوار لے کے اس کا سر کاٹنا چاہیے تھا؟ اگر یہی کرنا چاہیے تھا تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ کو تو اختیار ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، پاور ہے، بہت کچھ ہے آپ کے پاس، اس سعادت سے آپ محروم کیوں ہوئے؟ آپ نے تو ایک چھوٹا موٹا دھرنا بھی نہیں دیا، مذمتی بیان بھی جاری نہیں کیا، اور یہ وہی اسجد میاں قبلہ ہے جنہوں نے بریلی شریف کے اسلامیہ انٹر کالج کے اندر لاکھوں لاکھ افراد کو جمع کر کے اس خبیث کے خلاف دھرنا کیا، جس کا تاریخی ریکارڈ موجود ہے۔ اور یہ اسی سال کی بات ہے جب یو پی کے اندر ہر مدرسے میں جنا گنا منا پڑھنے کو لازمی قرار دیا گیا، تو رضا کے اس شعر نے آگے بڑھ کر حکومت کے اس غلط فیصلے کو للکارا۔ ہر معاملے میں جب بھی اسلام پر، سنیت پر، مقدسات اسلام پہ حرف آیا ہے، رضا کا یہ شعر آگے بڑھ کر منہ توڑ جواب دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ سے تو حلوے، مانڈے، پیری، مریدی، اس کے علاوہ تو کچھ ہوا نہیں۔ سلمان میاں کا یو پی کے سی ایم کے پاس جانا اسی غرض سے تھا کہ آپ کے صوبے میں آپ کے مذہب سے تعلق رکھنے والا بلکہ مذہبی رہنما اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس کو لگام دی جائے۔ نہ وہاں تو کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ دینا تھا، نہ کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی تھی، ایسا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس کا وضاحتی بیان بھی آ چکا ہے۔ جب وضاحت آ چکی ہے تو اس کے بعد اتنا بھونڈا بیان دینا اور اس قسم کی بکواس کرنا آپ کو زیب دیتا ہے، اور آپ بڑھتے بڑھتے حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئے، انہیں خبیث تک کہہ دیا آپ نے۔ شرم آنی چاہیے، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم خود حضور تاج الشریعہ کے برادر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہو، کہ اشتہار کے اندر جہاں دیکھو برادر تاج الشریعہ، یہ تو پہچان ہے کہ حضور تاج الشریعہ کے بغیر لوگ آپ کو جانتے تک نہیں ہیں۔ پہلے کسی شخص کو مارو، بعد میں اسے خلافتیں دو، یہ دوگلا پن آپ کے اندر ہے۔ تاج الشریعہ اس ہستی کا نام ہے جس میں قرآن و سنت کے فیصلے پہ جو اڑے رہے تو پوری زندگی استقامت سے اس پر ڈٹے رہے۔ کتنی مخالفت کی آندھیاں چلی، بادل آئے، لیکن ان کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آئی۔ ایسے ہی دنیا نے ان کی ولایت کا، علم کا، عمل کا، تفقہ فی الدین کا لوہا نہیں مانا ہے، اور ایسے ہی جنازے میں بقول آپ کے 3 کروڑ لوگ شامل نہیں ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے۔ بہرحال انہوں نے جب اس طرح کی باتیں کہیں، میں نے سنا، میں واللہ بتا رہا ہوں کہ اتنی دلی تکلیف ہوئی مجھے، اس شخص کے الفاظ دہرانے تک مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، اور خدا جانے اس کی زبان سے یہ الفاظ کیسے ادا ہو گئے۔ بہرحال میں اس شخص کی خلافت رد کرتا ہوں، مجھے اس کے خلافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کوئی شخص بھی مجھے اس کے خلیفہ کی حیثیت سے نہ جانے، اور میں ہر اس شخص کی خلافت رد کرتا ہوں اور اس سے اپنا تعلق توڑتا ہوں جو اللہ کے سچے ولی، پیارے ولی سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی برائی کرتا ہو یا ان کے حوالے سے بغض رکھتا ہوں۔ میں حضور شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات دہرا دوں کہ ہم ایسی شریف دلہن ہے جس کا نکاح ایک ہی دولہے سے ہوا ہے، یعنی میرے لیے میرا پیر کافی ہے۔ میں نے حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو 15 سال سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں ہر جگہ دیکھا ہے، اور رب کعبہ کی قسم ان کے زمانے میں ان سے بڑھ کر شریعت مطہرہ کا پابند، صوم و صلات کا پابند، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند کسی اور کو نہیں دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے حضرت کے دامن سے وابستگی اختیار کی اور حضرت کا مرید بننا میں نے قبول کیا۔ حضرت والا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ارادت میں مریدوں میں شامل ہو گیا۔ بہرحال
حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے پوری دنیا کے اندر ہے. اب پوری دنیا سے تمہاری مخالفت ہوگی. یہ تمہارے دل کا کوڑ تھا جو تمہاری زبان پر آ گیا. اللہ تعالیٰ ایسے ہی ترقیاں عطا نہیں فرماتا ہے. پہلے اس کے لیے کچھ آنا بھی چاہیے, دین کے لیے کچھ کام بھی ہونا چاہیے. یہ کیا عمرہ کی چاپلوسی کرنا اور اہل حق کی مخالفت کرنا, پوری زندگی کرتے رہوں گے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوگا. رب کعبہ کی قسم, ان کی آڈیو سننے کے بعد اتنی دلی تکلیف ہوئی کہ اگر یہ شخص میرے سامنے ہوتا مجھے نہیں پتا کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا. جی ہاں, حضور قائد ملت مفتی اسجد رضا خان دامت برکاتہم القدسیہ کو اپنا جانشین حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, جن کی ولایت کا سکہ پوری دنیا نے مانا ہے, اپنے ہو یا مخالف ہو. جی ہاں, کیا کوئی ولی اپنے بعد قوم کے لیے, ملت اسلامیہ کے لیے کسی غلط شخص کا انتخاب کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اور انہیں قاضی القضات, وقت کے بہت بڑے علامۃ الدہر کہ جن کے سے بڑے بڑے علامہ کا رشتہ تلمذ ہے, یعنی حضور محدث کبیر دامت برکاتہم القدسیہ نے بنایا ہے. جی ہاں, اور تمام اہل علم نے انہیں اپنا قاضی القضات, اپنا قائد تسلیم کیا ہے. گنتی کے چند جنہیں انگلیوں پہ گنا جا سکے گا, جو شہرت کے بھوکے ہیں, نام کے بھوکے ہیں, ایسے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے. میں تمام عوام اہل سنت سے عرض کروں گا کہ ایسی بکواس پہ بالکل دھیان نہ دیں, اسے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو لوگ ان سے مرید تھے تو چونکہ اب خود ان کی ساری خلافتیں ختم ہو گئی, بزرگوں کا سارا فیضان ان کا ختم ہو گیا, ان کے آڈیو کے سارے الفاظ میں دہرا نہیں سکتا. سننے کے بعد آپ خود سکتے کے عالم میں رہیں گے کہ یہ کیسی جنون بھری بکواس کی بولی ایک انسان بول رہا ہے. ایسی مقدس ہستیوں کے حوالے سے ایک جگہ تو احمد رضا نے بنایا اس طرح کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مقام و مرتبے کا لحاظ نہیں کیا. معاذ اللہ رب العالمین. جو لوگ ان سے مرید تھے فوراً کسی متبع شریعت مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند پیر سے بیعت ہو جائے, کیونکہ ان کی بیعت باقی نہیں رہی. جب تک یہ اعلانیہ توبہ نہ کریں, یہ کھل کر اپنا اعتراف جرم نہ کریں اور اپنے خبیث الفاظ سے رجوع نہ کریں اور اس پر ندامت کا اظہار نہ کریں, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب حق کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح ہم حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی حیات ظاہری میں, آپ کی امارت میں, آپ کی قیادت میں, آپ کی سرپرستی میں دین کا مسلک کا کام کرتے تھے, اب ٹھیک اسی طرح حضور قائد ملت قاضی القضات سرکار اسجد رضا خان قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی قیادت میں ہم متحد ہو کر دین کا, مسلک کا, مذہب کا کام کریں گے اور ایسے آنے والے فتنوں کا منہ توڑ جواب دیں گے کہ جنہیں اپنی زبان تک کی حفاظت کرنی نہیں آتی ہے. ایسے لوگ قوم کی کیا قیادت کریں گے کہ جن کا اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, جنت 4 لوگوں کا مشتاق ہے, یعنی جنت کی خواہش ہے کہ 4 قسم کے لوگ میرے اندر آئیں. تو ان میں ایک قرآن کا پڑھنے والا, ایک زبان کی حفاظت کرنے والا. تو جو شخص اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے, علماء پر, فقہا پر, صلحاء پر, صالحین پر, اللہ کے نیک بندوں پر, اولیاء کاملین پر اس طرح کی زبان طعن کو دراز کرے, بھلا وہ شخص کیسے پیر ہو سکتا ہے, معظم دینی ہو سکتا ہے, دینی رہبر ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں سے محفوظ رہیں, بچیں, اپنے ایمان کو بچائیں, ان کے دورے اپنے علاقوں میں ختم کریں, مرکز اہل سنت سے جڑ جائیں, اطمینان رکھیں. حضور تاج الشریعہ نے جنہیں اپنا جانشین بنایا ہے وہی ہمارے قائد ہیں, وہی ہمارے قاضی القضات ہے. اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہم تمام اہل سنت پر قادر قائم رکھے اور ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم.